فتح مکہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے دنوں میں سے ایک۔ آخر مکہ جو عرب کے سب سے پاورفل قبیلے قریش کے ہاتھوں میں تھا، وہ مسلمانوں نے فتح کیسے کیا اور کیسے صلح حدیبیہ مکہ فتح کرنے کا سب سے بڑا راستہ بنا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، جب مسلمانوں اور قریش مکہ کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہونی تھی، اور عرب کے سارے قبیلوں کو اجازت تھی کہ وہ چاہے تو مسلمانوں سے دوستی کرے یا تو قریش مکہ سے۔ جو قبیلہ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئے گا تو اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی جنگ میں مدد دی جائے گی۔ عرب کے طاقتور قبیلوں میں سے ایک بنو بکر بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں سے پارٹنرشپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بہت کمزور ہیں، اسی لیے اس قبیلے نے قریش مکہ سے دوستی کی۔ لیکن بنو خزا نام کے قبیلے نے مسلمانوں سے دوستی کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کے سب سے بڑے قلعے خیبر کو فتح کر لیا، اور پورے عرب میں مسلمان اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد کئی جنگ کی، لیکن مکہ والوں کے ساتھ ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ بنو بکر جو صدیوں سے بنو خزا کا دشمن تھا، اس نے بنو خزا قبیلے پر حملہ کر دیا، لیکن مکہ والوں نے اس وقت ایک غلطی کر دی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ قریش کے لوگ اپنے چہرے چھپا کر بنو بکر کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، لیکن یہ بات کسی طرح خزا کے لوگوں کو پتہ چل گئی۔ اسی لیے بنو خزا کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، اور یہ بھی بتایا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اپنے معاہدوں کو توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھجوایا اور قریش مکہ کو 3 آپشن دیے۔ پہلا یہ کہ بنو خزا کے جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ان کا بدلہ دو، دوسرا یہ کہ بنو بکر سے اپنی دوستی توڑ دو، اور تیسرا یہ کہ اعلان کر دو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہوا۔ قطع بن عمر نے مکہ والوں کی طرف سے تیسرا آپشن کو قبول کیا۔ جیسے یہ بات پورے مکہ میں پھیلی تو مکہ والے قطع بن عمر سے کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیں چھوڑنے والے نہیں۔ مکہ میں ابو سفیان کا شمار بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بھی تھی۔ ابو سفیان نے سوچا کسی طرح یہ معاہدہ پھر سے قائم کرنا ہوگا۔ اس سوچ میں وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ام حبیبہ نے اسے گھر میں داخل تو ہونے دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے نہ دیا۔ ابو سفیان نے معاہدہ پھر سے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکامیاب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ اس لشکر میں شامل ہونے والے کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اب بھی قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے کسی بھی شخص کو پتہ چلے کہ مسلمان اتنی بڑی فوج کو لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ جانے والے راستوں پر نگران کھڑے کیے۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو یہ لشکر مکہ روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب مر الزہران علاقے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور سب اپنے چولہے الگ الگ جلاؤ۔ مکہ والوں کو یہ جاننا تھا کہ مسلمان اس وقت کون سے مقام پر ہیں، اسی لیے ابو سفیان اور اس کے 2 ساتھی مسلمانوں کا پتہ لگانے نکلتے ہیں۔ جب وہ مر الزہران کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے اتنی بڑی آگ دیکھی اور ڈر کر واپس مکہ آ گئے۔ ابھی بھی مکہ کے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں بلکہ بنو خزا کا ہے، لیکن جب مسلمان چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوئے تو 10,000 کے لشکر کو دیکھ کر مکہ والے کہنے لگے، آج محمد اور ان کے ساتھی ہمیں معاف نہیں کرنے والے۔ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب بھی تم ایک خدا کو نہیں مانتے؟ تو ابو سفیان نے کہا، کیوں نہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو وہ ہماری مدد ضرور کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا، مجھے اس بات میں تھوڑا شک ہے۔ لیکن ابو سفیان ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک اعلان کیا، جو اپنے ہتھیار ٹال دے تو اس کے لیے امان ہے، اور جو کعبے کے اندر چلا گیا تو اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھروں میں چلا گیا تو اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ سارے مکہ والوں کا ماننا تھا کہ ہمارے ظلم کا بدلہ مسلمان ہمیں ضرور دیں گے، اور سارے مسلمانوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ آج مکہ والوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور مکہ والوں سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ مکہ والوں نے کہا کہ آج تم ہمارا خون بہاؤ گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت ایوب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ़ किया और काबे की चाबियाँ मांगी जो कि उस्मान बिन तलहा के पास थी। आपने काबे को बुतों से पाक किया और वापस ये चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथों में सौंप दी, क्योंकि उस्मान बिन तलहा कुरैश के कबीले से थे और कुरैश का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, यानी कुरैश उनकी औलाद में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबी अब क़यामत तक तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा सिवाय जालिम के। ये सब देखकर मक्का के कम उबेश 2000 लोग ईमान ले आए, लेकिन इसके बाद मुसलमानों के साथ जंग हुनैन का वाक़या पेश आया। ये जंग फतह मक्का की वजह से पेश आया। तो अगली वीडियो जंग हुनैन पर आएगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।